أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات توصیفات تحمیدات تکبیرات اور ہر قسم کی بڑائیاں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق زیبا ہے لائق ستائش ہے اور رب العالمین و احکم الحاکمین جو تمام کائنات کا اکیلا خالق اکیلا مالک اکیلا رازق اور اکیلا پالن نہار مربی اور مدبر ہے اور بے شمار انگنت بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء اکرم الخلائق سید المرسلین نبینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مزکہ جو ہمیں ایک عظیم المرتبت ارفع اعلی ازکی اور اطہر دین فراہم فرما گئے۔ حاضرین محترم، سورہ توبہ آیت نمبر 38 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور اخلاص کے ساتھ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ چونکہ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اسی اعتبار سے چند گزارشات عقائد و نظریات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یقیناً مہینوں کی گنتی، بلا شبہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، ادب و احترام والے ہیں۔ فرمائے کہ ان مہینوں کے اندر ظلم زیادتی نہ کرو، یہ مضمون اور راست باز دین ہے، اور ان مہینوں میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں
اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ لوح محفوظ وہ عظیم المرتبت مقام ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے، اور اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرشتے اس لوح محفوظ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور پھر یہ قرآن کریم اسی لوح محفوظ سے 23 برس کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر محفوظ کیا گیا۔ یہ لوح محفوظ ہے، تو اس لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں 12 رکھی ہے، اور یہ اس وقت سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو مقرر فرمایا ہے، یعنی یہ مہینوں کی گنتی قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد نہیں، بلکہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ابتدائی طور پر جب سے اللہ نے آسمان اور دنیا میں آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے ہی لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی، اور اسی مہینوں میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ جو مقرر تعداد ہے اس تعداد میں 4 مہینے حرمت والے، ادب والے، احترام والے، توقیر والے، تعظیم والے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے۔ فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے، راست باز دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور یہ حرمت والے مہینے، ادب اور احترام والے مہینے کون کون سے ہیں؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کی جلیل قدر صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینوں کا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان میں 4 مہینے حرمت والے، ثلاثۃ متوالیات، 3 پے در پے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں کے تینوں مہینے حرمت والے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ یہ بھی حرمت والا، ادب اور احترام والا، توقیر والا، تعظیم والا۔ ذوالحجہ کا مہینہ بھی توقیر و تعظیم، ادب اور احترام والا، اور محرم کا مہینہ بھی توقیر و تعظیم والا، ادب اور احترام والا۔ یہ 3 تواتر کے ساتھ، ورجب المضر
الذي بين جماد الشعبان وجماد الثانیہ وشعبان. اور چوتھے مہینے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کیا، فرمایا کہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ جماد الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. ان دونوں کے سنگم میں جو مہینہ ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. جماد الثانیہ کے مہینے اختتام پذیر ہوا، اب ماہ رجب شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. تو شعبان اور جماد الثانیہ کے درمیان جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے، جو شروع ہو چکا ہے. اور یہ حرمت والا، ادب والا، تعظیم والا، توقیر والا مہینہ ہے. اور فرمائے کہ رجب المرجب اس لیے کہا گیا کہ رجب المضر اس لیے کہا گیا کہ مضر قبیلے کی طرف اس مہینے کی نسبت کی گئی، کیونکہ مضر قبیلہ اہل عرب کے اندر اس کی تعظیم اور توقیر کرنے والا مہینہ ہے. اور پھر فرمائے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنے جانوں پر اس مہینے کے اندر ظلم نہ کرو. جانوں پر ظلم کرنا، ظلم و زیادتی، یہ تو ہر مہینے میں جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں قتال کے بارے میں، کیا قتال جائز ہے؟ فرمائے کہ ان مہینوں کے اندر یہ لڑائی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو فرمائے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اور اہل عرب رجب کے مہینے کی ترتیب ان کے یوں تھی کہ اس مہینے میں وہ اس مہینے کی تعظیم اور توقیر بھی کرتے، اور اس مہینے کے اندر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. تو جب دین اسلام آیا تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی توقیر، تعظیم کو جائز قرار دیا، لیکن جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت کا اعلان کیا کہ وہ ناجائز ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فرح، کہ دین اسلام کے اندر نہ فرح جائز ہے اور نہ عقیدہ جائز ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. فرح کیا چیز ہے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ جانور سے، یعنی بکری، گائے، اونٹ سے نکلنے والا جو پہلا بچہ ہے وہ فرح ہے، اور اس کے نام پر لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تھے. اس کو بھی شریعت اسلامیہ نے منسوخ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ولا عقیرہ، اور فرمایا کہ جو رجب کے مہینے میں جانور ذبح ہوتا تھا اس رسم کو بھی شریعت اسلامیہ نے آ کے روک دیا، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ حرام قرار دیا. یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں. قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کے نام پر دیے جانے والے جانور کو حرام قرار دیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم
اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پر کر دی، اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ در حقیقت بلا شبہ انما حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر مردار، میتۃ تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا۔ مردار حرام ہے سوائے اس مردار کے جس کے حلال ہونے کی علت شریعت مطہرہ نے بیان کر دی۔ وہ مردار کون سا ہے جو حلال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مچھلی اور ٹڈی ہے، اس کو شریعت اسلامیہ نے حلال قرار دیا، ہے مردار لیکن شریعت نے اس کو حلال فرمایا انما حرمت علیکم المیتۃ، کہ مردار حرام، اور آگے فرمایا وما اہل والدم، اور دم مسفوحہ بھی۔ دم مسفوحہ وہ خون کہلاتا ہے جو جب انسان ذبح کر رہا ہوتا ہے جانور، تو اس ذبح کے موقع پر جو خون جانور سے نکلتا ہے وہ دم مسفوحہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حرام کر دیا، اور شریعت اسلامیہ نے دو خون حلال قرار دیے ہیں۔ وہ خون کون سے ہیں؟ وہ کلیجی ہے اور تلی ہے، یہ بھی خون ہے لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کے حوالے سے بھی استثناء قرار دیا اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے مراد وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت فرما دی کہ والمنخنقۃ، کہ وہ جانور جو گلا گھٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، والموقوذۃ، چوٹ لگ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، والمتردیۃ، اور گر جانے کی بنا پر ہلاک ہو گیا، والنطیحۃ، سینگ لگ جانے کی بنا پر حرام ہو گیا، ہلاک ہو گیا ہو۔ یہ سارے وہ جانور ہیں جو حلال ہیں، لیکن ان پر یہ سبب اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ ان حلال جانور کو بھی اگر یہ سبب آ جائے تو اس سبب کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حرام کرایا۔ حلال جانور ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو کھانے اور پینے کے جانور ہیں وہ حلال استعمال کرتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، ان کی اقسام، یہ سارے جانور حلال ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ وعدے بار فرما دی کہ اگر ان حلال جانوروں کے اوپر بھی یہ سبب پیدا ہو جائے کہ وہ گر جانے کی بنا پر وہ ہلاک ہو گیا تو وہ حرام ہے، یا چوٹ لگنے کی بنا پر وہ ہلاک ہو گیا تو وہ حرام ہے، سینگ لگ جانے کی بنا پر وہ ہلاک ہو گیا تو وہ حرام، یہ سبب ہے۔ اور فرمایا کہ ہاں وہ جانور بھی کہ جس کو درندے چیر پھاڑ کھا جائے، چیر پھاڑ کر لے، لیکن اگر اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا گیا، اللہ کے نام پر لے کے اس کو ذبح کر دیا گیا، تو اب یہ جانور شریعت اسلامی نے حلال کرا۔ اور ایسے جانور بھی جو فرمایا کہ جو مختلف جگہوں پر ذبح کیے جائے، اور پانسے بھی شریعت اسلامیہ نے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام کرا دیا۔ تو وما اہل لغیر اللہ بہ کے اندر ہر وہ جانور موجود ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ نے ایسے مقام پر بھی جانور ذبح کرنے کو منع کر دیا ہے کہ جہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی یا جہاں پر لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی روک دیا۔ وہ معروف روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ملتی ہے ثابت بن زہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوانا مقام پر اونٹ نہار کرنے کی نظر مانتا ہوں، اللہ کے پیغمبر میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا مقام میں اونٹ کو نہار کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ هل فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کہ کیا وہاں پر دور جاہلیت میں کسی معبود کے نام پر کوئی جانور تو ذبح نہیں ہوتا تھا، کہ وہاں پر غیر اللہ کے نام پر عبادت کی جاتی اور جانور ذبح ہوتا ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے پوچھ لی، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ایسی بات نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہاں پر دور جاہلیت میں کہ میلے ٹھیلے لگتے تھے، عید من اعیاد اللہ، کیا دور جاہلیت میں سے کوئی میلے ٹھیلے وہاں پہ رکھتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ایسی بات بھی نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوفی بنذر، کہ اپنی نظر کو پورا کر لو، اور یہ بات بھی اللہ کے پیغمبر نے ساتھ ساتھ بتا دی کہ اللہ کی معصیت پر نظر پوری نہیں ہوتی۔ جاؤ اپنی جا کے نظر کو پوری کر لو، یہ نظر تمہاری جائز تھی، اس مقام کو تم نے جو تعین کیا یہ مقام بھی جائز تھا، مراد یہی، جاؤ جا کے اپنی نظر کو پورا کر لو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ غیر اللہ کی معصیت پر نظر پوری نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ایسی نظر جو انسان پوری کرنے کا تصور کر سکتا ہے، ایسی نظر بھی پوری نہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت۔ تو قرآن و حدیث کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر رجب کے مہینوں میں غیر اللہ کے نام پر کی جانے والے جانور کو ذبح کرنا، اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ آج بھی کچھ مقامات پر یہ معاملات موجود ہیں، اور دور جاہلیت کی رسم آج بھی ہے، کچھ علاقوں کے اندر یہ رسم آج بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا۔ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بشیء لا آتیتها بقرابها مغفرہ، او کما قال رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض، کہ تو میرے پاس اس حالت میں آئے کہ زمین بھر کر خطاؤں ہے، زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن اس کیفیت میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو، یعنی تو نے شرک نہ کیا ہو، خطائیں بہت ہو لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو، فرمایا میں تیرے پاس آؤں گا بخشش لے کے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے گناہوں یعنی انسان کے گناہوں کو مشروط کر دیا، تمام خطاؤں کو مشروط کر دیا، اس کی بخشش کو مشروط کر دیا شرک کے نہ ہونے، کہ اگر تیرے گناہ ہیں بہت زیادہ لیکن اگر اس کے اندر شرک نہیں تو اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بخش دے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ انسان گناہ کرتا رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا نہیں، انسان ہر گناہ سے بچے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہی ہے، اور بالفرض اگر انسان سے گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین یقیناً بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے
اس مہینے کے اندر مختلف بدعات بھی ہیں. صلاۃ الغرائب کے حوالے سے نماز نفلی نماز ادا کی جاتی ہے. شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی روک دیا. اسی طریقے سے رجب کے مہینے کے کچھ مخصوص روزے ہیں اور اس کے علاوہ رجب کے کونے بھی ہیں, مختلف رسومات بھی ہیں. شریعت اسلامیہ نے ان تمام رسومات پر روک دیا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے خلاف ہے, ہماری شریعت کے خلاف ہے, تو فرمائے کہ وہ رد ہے, وہ عمل اللہ رب العالمین مقبول منظور نہیں فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے جو سنت مطہرہ سے ثابت ہے. وما علینا الا البلاغ.